ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرع ابواب تقصیر الصلاۃ. کچھ ابواب جن میں قصر نماز کا تذکرہ ہے. قصرہ کا مطلب ہے گھٹا دینا، کم کر دینا یا کسی چیز میں کمی کا واقع ہو جانا. شرعی اصطلاح میں تقصیر الصلاۃ سے مراد کیا ہے یا قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ قصر نماز سے مراد سفر کی حالت میں کسی بھی سفر، چاہے وہ ایکچول سفر ہے یا قیام کی حالت ہے، اس میں نماز کی کچھ رکعتوں کو کم کر دینا، تھوڑا کر دینا یا ان میں کمی کر کے ان کو گھٹا دینے کا طریقہ اور عمل، اس کو قصر نماز کہا جاتا ہے یا اصطلاح میں تقصیر الصلاۃ کی اصطلاح سے پکارا جاتا ہے. اس کے حوالے سے، قصر نماز کے حوالے سے کچھ مسائل جانے ضروری ہے، ان کا علم ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی یہ کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے، اس کا جواز کہاں سے ملتا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، یہ قصر کتنے سفر پر ہوگی، سفر کس نوعیت کا ہوگا تو قصر ہوگی، سفر کی میعاد یعنی قیام کی میعاد کتنی ہوگی، قصر کس نماز کی کس رکعت پر ہوگی، کون سی رکعتیں کیسے کس طرح گھٹائی جائیں گی اور وہ کیسے اور کہاں ادا کی جائیں گی، سواری پر ادا کیے جانے کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، اور قصر فرض سنت نفل کے حوالے سے رویہ کیا ہوگا. یہ کچھ مختلف سوالات ہیں جن کی نوعیت کا علم ہونا قصر نماز کے حوالے سے ضروری ہے اس شرعی اصطلاح سے فائدہ اٹھانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. تو پہلی بات یہ کہ اس حکم کی نوعیت یعنی قصر نماز کے حکم کی نوعیت اور اس کا جواز کہاں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں واضح طور پر اس کا تصور اور اس کا ذکر کیا ہے. 4 ہجری یعنی ہجرت کے 4 سال بعد قصر نماز کے طریقے کا تذکرہ قرآن میں وحی کے ذریعے بھیجا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جب تم زمین میں چلو پھرو، یعنی جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ یہ کہ تم کمی کر لو نماز میں سے. تو جب اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا لا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو گویا اس کے جائز ہونے کا تصور قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے. اور اس آیت کے الفاظ سے اکثریت اور مفسرین کی رائے یہی ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ سے مراد یہ ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ باقاعدہ حکم نہیں ہے اور اس کی فرضیت کا معاملہ نہیں ہے اور یہ واجب نہیں ہے.
تو لہٰذا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ سے کچھ مفسرین یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایک جواز ہے، اس کو جائز کیا گیا ہے اس قرآن کی آیت کے حوالے سے، لیکن یہ حکم خداوندی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم قصر کرو، تم پر گناہ نہیں اگر تم قصر کر لو، جواز ہے، جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن حکم خداوندی نہیں، یہ فرض نہیں ہے، اور پھر کچھ کے نزدیک یہ واجب بھی نہیں ہے۔ بہرحال اسی سے ملتا جلتا کلام کا ایک اور طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سعی کے حوالے سے بھی کہا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم صفا اور مروہ کے درمیان، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم دونوں میں صحیح کرو۔ حالانکہ صحیح کیا ہے؟ عمرے میں اور حج میں فریضہ دین ہے، تو لہٰذا کچھ لوگ پھر اس سے جواز کہتے ہیں چونکہ وہ فریضہ دین ہے تو لہٰذا یہ بھی کم از کم واجب ضرور ہے۔ حدیث میں اس کی تاکید واضح طور پر موجود ہے۔ مسلم میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصر نماز اللہ کا ایک صدقہ ہے، ایک تحفہ ہے، لہٰذا چاہیے کہ تم اسے قبول کر لو۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کو ایک ہدیہ، ایک تحفہ، ایک صدقہ من اللہ کہا ہے، اور میرا خیال ہے ہلکی سی سوچ رکھنے والا بندہ یہ کمپریہینڈ کر سکتا ہے کہ اگر آپس میں ہمیں کوئی ہماری دوست، کوئی بہن، کوئی عزیز رشتہ دار تحفہ دے، کوئی گفٹ دے، کوئی پریزنٹ دے اور ہم اس کو ریٹرن کر دیں تو کیا ہوگا؟ کوئی پسند کرے گا؟ نہیں نا۔ تو یہ اللہ کا تحفہ اور اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے مسلمان مسافر کے لیے، تو اس کو قبول کر لو۔ گویا حدیث میں اس کی تاکید موجود ہے۔ تو واضح طور پر اس کے سنت اور موقدہ سنت ہونے میں شک اور تردد نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اجماع ہے تمام ائمہ کے حوالے سے کہ قصر نماز کا جواز موجود ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ کہ سفر کی نوعیت کیا ہوگی، کہ سفر کی نوعیت کیا ہوگی، کس سفر پر، کیسا سفر ہے، کہاں کا سفر ہے تو اس پر قصر ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث نماز کی فرضیت کے حوالے سے بخاری میں حدیث آتی ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نماز شب معراج پر جب نماز فرض ہوئی تو پہلے 2 رکعتیں فرض ہوئی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر کی نماز کو 2 رکعتیں ہی رہنے دیا اور حضر کی نماز کو 4 رکعتوں میں بدل دیا گیا۔ تو لہٰذا قصر کا جواز یہاں سفر پر ہے اور ہر قسم کے سفر پر ہے۔ علماء کرام اور جمہور علماء کا اجماع ہے کہ حالت سفر میں قصر کر کے فرض کو دوگانا ادا کرنا جائز ہے، یہ اجماع ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، چاروں کے نزدیک ہر مباح سفر میں قصر جائز ہے، ہر مباح سفر میں قصر جائز ہے، خواہ وہ سفر عبادت کے لیے ہے، خواہ وہ سفر تجارت کے لیے ہے، یا کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہے، تو اس سفر میں مباح سفر میں قصر جائز ہوگی۔ البتہ بعض کے نزدیک رائے یہ بھی ہے کہ اگر سفر میں خوف کی کیفیت ہے تو صرف پھر قصر جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یہ رائے میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں شاید کچھ کتب میں آپ کو یہ رائے بھی ملے گی علماء کی کہ ہر سفر میں قصر جائز نہیں، صرف اگر سفر میں خوف کی کیفیت ہو تو قصر جائز ہے۔ حالانکہ ائمہ اربعہ کی رائے ہے کہ ہر قسم کے سفر میں قصر جائز ہے۔ شافعی، مالکی اور حنبلی مسلک کی رائے یہ ہے کہ اگر سفر گناہ کی نیت کا ہو، یعنی چوری، زنا، کوئی گناہ کے کام کی نیت سے کیا گیا ہو سفر، تو ان 3 ائمہ اکرام کی رائے میں ایسے گناہ کی غرض اور غایت سے کیے جانے والے سفر میں قصر کی اجازت نہیں ہے، قصر جائز نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک گناہ کے لیے کیے جانے والے سفر میں بھی قصر جائز ہے۔ اگلا سوال کہ سفر کتنے دورانیے کا ہوگا، یعنی قیام کتنا ہوگا، تو اس پر قصر کی اجازت موجود ہے۔
شافعی، حنبلی اور مالکی آراء کے ساتھ جمہور علماء کی رائے بھی یہی ہے. 3 ائمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، اور ان کے ساتھ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی مسافر نے کسی شہر یا گاؤں کی آبادی میں 4 دن کامل یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یعنی 4 دن سے زائد اگر سٹے کی نیت ہے تو ان 3 ائمہ اکرام اور جمہور علماء کی رائے ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ کے قیام کی نیت ہے تو پھر وہ نماز پوری ادا کرے گا. 4 دن سے کم کی نیت پر قصر کی اجازت موجود ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک البتہ قیام کا دورانیہ 15 دن ہے. حنفی رائے میں اگر کوئی شخص کوئی مسافر کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے گا یا 15 سے زیادہ کی نیت کرے گا تو وہ وہاں پہ قصر نہیں کرے گا. اگر 15 سے کم کا ارادہ کرے گا تو پھر وہ قصر کرے گا. ابن راہویہ اس کو 19 دن تک بھی ایکسٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں. لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ ائمہ کی یہ رائے بھی ہے کہ اگر یہ قیام جیسے 3 ائمہ کی نظر میں 4 دن اور امام ابو حنیفہ کی رائے میں 15 دن کے قیام کی مدت بتائی گئی ہے، اگر یہ قیام متردد ہو یعنی شک کی کیفیت ہو، یعنی رہنے کی خواہش 4 دن سے کم میں ہے لیکن ایک شک کی کیفیت میں وہ قیام بڑھتا چلا جاتا ہے، اگر متردد شک اور ڈاؤٹ کی کیفیت میں شخص 4 دن یا 15 دن سے زیادہ قیام کرے تو بھی وہ کیا کرے گا؟ وہ قصر نماز کر سکتا ہے. ابن عمر کے حوالے سے ہمیں واقعہ پتا چلتا ہے کہ وہ آذربائیجان میں گئے اور 6 ماہ قیام کیا، اور 6 ماہ قیام میں وہ متردد تھے، یعنی ان کے قیام کی نیت 15 دن سے کم کی تھی. لگاتار وہ یہی سوچ رہے تھے کہ میں 15 دن سے پہلے واپس چلا جاؤں گا، لیکن کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے وہ ان کا سٹے طول پکڑتا چلا گیا، اور ہر سٹے میں ان کی قیام کی نیت یعنی ایک شک کی کیفیت ہے. تو متردد اگر 15 دن سے کم کی نیت کرے تو وہ اس میں قصر کرے گا، چاہے وہ قیام کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جائے. اسی طرح امام شافعی کی رائے ہے کہ اگر تردد میں 18 دن ہو تو قصر جائز ہے. اب سفر کا فاصلہ کتنا ہوگا، یہ میں پہلے آپ کو سمری بتا رہی ہوں، پھر انہی کے حوالے سے ہم احادیث پڑھیں گے تاکہ انہی مسائل کی وضاحت جو ہے وہ احادیث کے حوالے سے ہوتی جائے گی. کتنے فاصلے پر یعنی کتنا ڈسٹنس کور کرنے پر قصر نماز ادا کی جائے گی، اس میں بھی آراء مختلف ہیں. ابھی ہم احادیث وضاحت سے پڑھیں گے. 48 میل، کہیں 15 میل، کہیں 30 میل، کہیں 96 مائلز، 96، 48، 15 اور 30 مختلف آراء موجود ہیں. کسی کے نزدیک 1 دن 1 رات کا سفر، کسی دن کے نزدیک 3 دن 3 رات کا سفر. تو گویا یہ سفر کا فاصلہ مختلف آراء میں مختلف ہے. ایک حتمی رائے سفر کے فاصلے کے حوالے سے دیکھ لیجئے، اور آگے بھی اس میں مباحثہ آئے گا کہ جب کوئی شخص اپنی شہری آبادی، اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی جہاں تک اس کے شہر کے گھر ہے، اپنے شہر کے سبربز، اس کے آؤٹسکرٹس، اس کے باہر کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے یا اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر سفر کا اطلاق ہے. پھر وہ سفر اس کا تصور کیا جائے گا، اس کے سفر کی حالت ہے اور اس میں وہ قضا کرے گا. اب ایک اور سوال کہ یہ کمی اور یہ گھٹانا کون سی نمازوں میں کس طرح ہوگا اور کون سی رکعتوں میں ہوگا. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ قصر نماز میں کمی کرنا اور گھٹانے کا طریقہ صرف فرض نماز کی رکعتوں میں ہے. صرف فرض نماز کی رکعتوں کو گھٹایا جائے گا. اور کون سی فرض نماز کی رکعتیں؟ وہ جن کی تعداد 4 رکعتیں ہیں. صرف وہ فرض نماز کی رکعتیں جن کی تعداد 4 ہے ان کو گھٹا کے 2 کر دیا جاتا ہے. گویا فجر کی 2 رکعتوں کو 2 ہی چھوڑا جائے گا، مغرب کی 3 رکعتوں کو 3 ہی چھوڑا جائے گا. البتہ ظہر
असर और इशा की 4 फर्ज रकतों को घटाकर 2 रकतों में कसर में तब्दील कर दिया जाएगा। मैं फिर दोहरा रही हूं, कसर नमाज में घटाना सिर्फ फर्ज रकतों में है। और कौन सी फर्ज रकतों में? जिनकी तादाद 4 है। वो नमाजें जिसमें फर्ज रकतें 2 या फर्ज रकतों की तादाद 3 है, उनको नहीं घटाया जाएगा, यानी 2 को घटा के 1 नहीं बनाया जाएगा और 3 को घटा के भी 2 या 1 नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ 4 रकत फर्ज नमाज को घटाकर आधा यानी 2 निस्फ कर दिया जाएगा। फर्ज रकतों को घटा तो दिया जाएगा, लेकिन हमें हदीस और सुन्नत के वाकयात से आगे जैसे हम पढ़ेंगे ये बात वाज़ेह तौर पर पता चलेगी कि फर्ज रकतों को घटाने की लचक तो दे दी गई, लेकिन फर्ज रकत को सवारी पर नहीं, सवारी से उतरकर जमीन पर अदा किया जाएगा और यह सुन्नत से साबित है। रहा मामला सुन्नतों और नवाफिल की अदायगी का, तो उनका मामला फर्ज रकतों से फर्क है। कसर नमाज में सुन्नत और नफल रकतों को छोड़ने की लचक और छूट मुयस्सर है। सुन्नत और नफल रकतों को छोड़ने या तर्क करने की लचक और छूट मौजूद है। ये जायज है कि इनको तर्क किया जा सकता है सफर में, लेकिन अदा भी किया जा सकता है। छोड़ने की लचक और इजाजत मौजूद है, लेकिन अदा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मुसाफिर सुन्नत और नफल रकतों को अदा करेगा तो फिर उनको घटाए बगैर पूरी अदा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। यानी तर्क करने की लचक तो है, लेकिन जब अदा होगी तो फिर उनमें कमी या उनमें घटाने और तकसीर का अमल सुन्नतों और नवाफिल में नहीं होगा। इनको अगर पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ा जाएगा। तर्क करने की लचक के साथ मुकम्मल अदायगी की सुन्नत के साथ ये भी सुन्नत हमें नजर आती है कि अगर किसी शख्स ने सुन्नत और नफल को सफर में अदा करना है तो उसको सवारी पर भी अदा किया जा सकता है। गोया अगर आप कंपेयर कर लीजिए, फराइज को घटाना है, कौन से फराइज? जो 4 रकतों पर मबनी है। 2 और 3 रकतों वाले फराइज को नहीं छोड़ा जाए। और घटाने की लचक के साथ फराइज को सवारी पर नहीं लेकिन जमीन पर अदा करना सुन्नत से साबित है। नफल और सुन्नत रकतें छोड़ने की इजाजत है, लेकिन अगर अदा करनी है तो मुकम्मल, अगर अदा करनी है तो सवारी पर अदा की जा सकती है। तो दोनों की कैफियत में फर्क है। अगर अब आप नमाजों के हवाले से उनकी रकतों का तयन देख लीजिए कसर नमाज में, तो फिर वो क्या होगा? फजर की 2 सुन्नतें और 2 फर्ज, क्योंकि आपको मालूम है कि फजर की नमाज की 2 सुन्नतें वो 2 रकतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी। आपने ना कसर में छोड़ी ना आपने कज़ा में छोड़ी। फजर के लिए नमाज कसर 2 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। जोहर के लिए 4 फराइज को घटाकर 2 फराइज में बदल दिया जाता है और ये सवारी पर नहीं, ये जमीन पर अदा किए जाएंगे। जोहर की 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतें छोड़ी जा सकती हैं कसर में, लेकिन अगर अदा करनी है तो मुकम्मल और सवारी पर अदा हो सकती हैं। असर की 4 फराइज को घटाकर 2 फर्ज बना दिया जाता है और ये जमीन पर अदा होंगे। 4 सुन्नतों को घटाया तो नहीं जाएगा, तर्क किया जा सकता है। अगर अदा करने हैं तो सवारी पर अदा किए जा सकते हैं। मगरिब की 3 रकतें फर्ज 3 ही रहेंगी, इनको घटाया नहीं जाएगा और ये जमीन ही पर अदा होगी। हत्तुल इम्कान कोशिश होगी। और मगरिब की सुन्नतें तर्क की जा सकती हैं, लेकिन अगर पढ़ी जाए तो पूरी पढ़ी जाएंगी और सवारी पर पढ़ी जा सकती है। इशा के 4 फराइज को घटाकर 2 फर्ज में जमीन पर अदा किया जाएगा और इशा की सुन्नतों को घटाया तो नहीं जा सकता, तर्क किया जा सकता है। अगर पढ़नी है तो सवारी पर पढ़ी जा सकती है। वितर के बारे में हम किताबुल वितर में तबसरा देख चुके हैं। इमाम अबू हनीफा के नजदीक चूंकि वितर वाजिब है तो उनको कसर में भी अदा किया जाएगा, सवारी पर अदा किए जा सकते हैं। लेकिन बाकी तीनों आयमा के नजदीक वितर सुन्नत है, तो लिहाजा
ان کو قذر میں ادا کرنا لازم نہیں، ہاں کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو سفر پر ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔